بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا سبق حمزہ متوسطہ متحرکہ ما قبل متحرک اور حمزہ متوسطہ مضموم مکسورہ بعد الف کے بیان میں ہے۔ رسم قرآنی اور اصول کتابت کا صفحہ 18واں اور 19واں آج کا سبق ہے۔ حمزہ متوسطہ متحرکہ ما قبل متحرک، یعنی وہ حمزہ جو وسط میں واقع ہو، متحرک بھی ہو اور اس کا ما قبل بھی متحرک ہو، جیسے لأملأن، فرماتے ہیں کہ رسماً محذوف نہیں ہوتا، مگر امام ابو عمرو دانی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ و عراق کے اکثر مصاحف میں الف جو حمزہ کی رسمی شکل ہے درجہ ذیل کلمات میں بالاتفاق محذوف ہے، جیسے لأملأن جہنم، جہاں بھی واقع ہو۔ اس میں آپ لام کے بعد جو حمزہ واقع ہے ان، یہ محذوف الرسم ہے، یہ متحرک ہے، متوسط ہے اور اس کا ما قبل بھی متحرک ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ رسماً محذوف نہیں ہوتا، مگر امام ابو عمرو دانی فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ و عراق کے اکثر مصاحف میں اسے بالاتفاق محذوف دیکھا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال وَاطْمَأَنُّ سورہ یونس میں ہے، اور اشمئزت قلوب الذین سورہ زمر میں، اور چوتھی مثال لَإِمْتَلَأْتِ، یہ حمزہ متوسطہ متحرکہ تو نہ ہوا بلکہ یہ ساکنہ ہے۔ یہ حمزہ ساکنہ ما قبل مفتوح ہے، قاعدے کے مطابق اسے الف کی صورت میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی حمزہ محذوف ہے۔ اور بعض مصاحف میں دیکھا کہ ان سب میں قیاس کے مطابق الف ثابت ہے، یعنی لأملأن، واطمأن، اشمئزت، حلمتلأت، یہ الف کے ساتھ مرسوم ہیں۔ اطمأننتم سورہ نساء میں تمام مصاحف میں الف مرسوم ہے، اور فدارأتم سورہ بقرہ میں حمزہ کی رسمی شکل والا الف جو تم سے پہلے ہے تمام مصاحف میں بالاتفاق محذوف ہے۔ فدارأتم یہ صرف حمزہ ہے، عین کسرہ ہے۔ یہ پوری عبارت المقرع فی رسم مصاحف الامصار سے لی گئی ہے۔ اب حمزہ متوسطہ مضمومہ و مکسورہ بعد الف، یعنی وہ حمزہ جو وسط میں واقع ہو، مضموم بھی ہو اور الف کے بعد ہو، یا وہ حمزہ متوسطہ جو مضموم نہ ہو بلکہ مکسور ہو اور الف کے بعد ہو۔ پہلے کی مثال جیسے ان اولیاءہ، یہ حمزہ متوسطہ مضمومہ بعد الف ہے، اور دوسری کی مثال الی اولیائہم ہے، قاعدے کے تحت الف کے بعد حمزہ مضمومہ واو کی صورت میں اور حمزہ مکسورہ یا کی صورت میں ہوگا قاعدے کے مطابق، لیکن امام ابو عمرو دانی متوفہ 444 ہجری لکھتے ہیں کتاب حجاء السنہ اور ہمارے قدیمی عامہ مصاحف میں ان اولیاؤہ سورہ انفال میں اور جزاؤہ سورہ یوسف میں تینوں جگہ بغیر واو کے ہیں، اور انہی دونوں کتاب حجاء السنہ اور ہمارے قدیمی عامہ مصاحف میں اور مصاحف اہل عراق میں درجہ ذیل کلمات میں نہ الف ہے نہ واو نہ یا، وہ کلمات یہ ہیں اولیاؤہم، یہاں الف بھی محذوف ہے واو بھی محذوف ہے، الی اولیائہم، یہاں الف بھی محذوف ہے یا بھی محذوف ہے، وقال اولیاؤہم، الف بھی محذوف ہے اور الی وقال اولیاؤہم، اس میں جو مثال دی گئی ہے یہاں بصور واو محذوف نہیں ہے بلکہ واو مرسوم ہے، الی اولیائکم نحن اولیاؤکم، نہ الف ہے نہ واو ہے۔
تو دو مثالوں میں الا اولیائکم نحن اولیاؤکم اور قال اولیاؤہم، کتاب میں جو مرسوم ہے اس کے اندر واو ہے، جبکہ یہاں یہ کہا گیا کہ اس میں نہ الف ہے نہ واو نہ یا۔ اس کے بعد اپنی سند کے ساتھ امام نافع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قالوا فما جزاؤہ، قالوا جزاؤہ فہو جزاؤہ، سب میں واو ہے یعنی رسم میں۔ میرے سامنے مقنع کے جو دو نسخے ہیں ان میں امام نافع سے مروی عبارت اتنی ہی ہے۔ اس کے بعد امام دانی لکھتے ہیں وَهَذَا الْإِسْنَادُ الصَّحِيحُ يُوزِنُ بِإِطْلَاقِ الْقِيَاسِ وَيَرُدُّ صِحَّةَ مَا خَرَجَ عَنْهُ، یہ سند صحیح آگاہی دے رہی ہے کہ قاعدہ عام ہے اور بعض کلمات کی استثناء کی بات صحیح نہیں، یعنی یہ سند بتا رہی ہے کہ قاعدہ عام ہے اور بعض کلمات کو جو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے یہ بات درست نہیں، سب میں واو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امام دانی سے 100 سال متقدم امام ابو بکر محمد بن قاسم انباری بغدادی، جن کا وصال 328 ہجری میں ہوا ہے، ان کی دو عبارتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ عام ہے، اور یعنی الف حمزہ مضمومہ بعد الف واو کی شکل میں اور حمزہ مکسورہ بعد الف یا کی شکل میں مرسوم ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں وَكُلُّ مَا كَانَتِ الْحَمْزَةُ فِيهِ مَرْفُوعَةً وَتَوَسَّطَتْ فِي الْكَلِمَةِ فَهِيَ مُصَوَّرَةٌ وَاوًا مِثْلُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ وَجَزَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُمْ وَجَزَاؤُهُمْ وَآبَاؤُهُمْ وَشُفَعَاؤُنَا، یعنی ہر وہ حمزہ جو مرفوع ہو اور وسط کلمہ کے وسط میں واقع ہو تو واو کی شکل میں ہوگا، جیسے اولیاء ہو، اور جزاؤہ وغیرہ۔ وکل حمزۃ اتت بعد الف واتصل بها ضمیر فإن كانت مکسورۃ صورت یاء وإن كانت مضمومۃ صورت واوا۔ اب دوسرا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر وہ حمزہ جو الف کے بعد آئے اور کوئی ضمیر اس سے متصل ہو، جیسے من آبائہم، نسائہم یا اولیاؤہم، ہر حمزہ جو الف کے بعد آئے اور اس کے سے کوئی ضمیر متصل ہو اس حمزے کے بعد، اگر وہ مکسور ہے تو یا کی شکل میں لکھا جائے گا، اور اگر مضموم ہے تو واو کی شکل میں لکھا جائے گا۔ تو مکسور کی مثال جیسے من آبائہم، یہاں حمزہ مکسور ہے، ومن نسائہم مکسور ہے، یا کی شکل میں لکھا گیا ہے، واولیائہم مکسور ہے، ورجائہا وما اشبہ ذلک۔ اور مضمومہ کی مثال جیسے جزاؤہم آباؤہم اولیاؤہ احباؤہ ابناؤکم وشبہ حیث وقع۔ شروع کی عبارت بین القوسین مخطوطہ میں نہ تھی، ناشر نے المقنع سے لے کر شامل کی ہے، جیسا کہ حاشیے میں اظہار کیا ہے۔ اب مصنف یہاں سے حمزہ بشکل واو کے غیر قیاسی مقامات پہ تفصیلی روشنی ڈال رہے ہیں اور اس کی ایک فہرست پیش کر رہے ہیں کہ حمزہ بشکل واو کے غیر قیاسی مقامات کیا ہیں، کہ ان مقامات کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر رسم قرآنی میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ درج ذیل کلمات میں حمزہ بصورت واو مرسوم ہے اور واو کے بعد ایک الف زائد کا اس بات ہے، جیسے نبأ الذین، نبأ میں حمزہ متوسطہ، نبأ میں حمزہ متطرفہ ہے، تو اب یہ بات ختم ہو گئی حمزہ متوسطہ اور مبتدیہ اور متطرفہ کی۔ اب یہاں سے حمزہ بشکل واو کے غیر قیاسی مقامات پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں نبأ الذین،
یہ حمزہ بصورت واو مرسوم ہے۔ غیر قیاسی اس لیے کہا گیا کہ جب حمزہ مضمومہ سے پہلے الف واقع ہو، یعنی فتحہ واقع ہو، تو اس کو بصورت الف ہونا چاہیے تھا قاعدے کے مطابق، لیکن واو کے ساتھ ہے۔ نبأ الخصم، نبأ عظیم، نبأ الذین، جہاں بھی نبأ رفعی حالت میں ہے واو کے ساتھ نبأ ہے، غیر حالت رفع میں الف کے ساتھ نبأ ہے۔ یوسف، استفتو، یہاں بھی حمزہ بشکل واو ہے اور اس کے بعد الف زائد مرسوم ہے۔ نحل میں یتفیؤ، طٰہٰ میں اتوکؤ اور طٰہٰ میں لا تسمعوا، یدرؤ سورہ نور میں، قل ما یعبؤ سورہ فرقان میں، یبدأ الخلق جہاں بھی ہو، اور او من ینشأ سورہ زخرف میں، ینبأ الانسان سورہ قیامہ میں، الف زائد اور واو کے ساتھ مرسوم ہے۔ فقال الملأ سورہ مؤمنون میں، یا ایھا الملأ انی سورہ نمل میں، یا ایھا الملأ افتونی، یا ایھا الملأ ایکم سورہ نمل میں۔ یہ کلمہ ان مقامات کے سوا میں بغیر واو کے ملأ الف کے ساتھ مرسوم ہے، واو کے ساتھ نہیں۔ جزاء سورہ مائدہ میں، وذالک جزاء الظالمین، مائدہ میں انما جزاء الذین، سورہ زمر میں جزاء المحسنین، اور شورى میں جزاء سیئہ، حشر میں ذالک جزاء الظالمین، طٰہٰ میں جزاء من تزکیٰ، جزاء من تزکیٰ مختلف فی ہے۔ شرکاء میں دیکھیں سورہ انعام میں فیکم شرکاء، سورہ شورى میں ام لہم شرکاء، سورہ انعام میں فسوف یأتیہم انباء، فسوف یأتیہم انباء، سورہ شعراء میں۔ علماء دیکھیں سورہ بنی شعراء میں علماء بنی اسرائیل، فاطر میں من عبادہ العلماء، اور الضعفاء سورہ ابراہیم فقال الضعفاء فیقول الضعفاء سورہ مؤمن میں۔ سورہ ہود میں فی اموالنا ما نشاء وما دعاء الکافرین، سورہ مومن میں۔ من شرکائہم شفعاء سورہ روم میں۔ البلاء المبین صافات میں، بلاء مبین دخان میں۔ ممتحنہ میں انا براء منکم، سورہ آل عمران میں قل اونبئکم۔ مذکورہ کلمات کے مشابہ دیگر کلمات میں حمزہ بشکل واو نہیں ہے، مثلا یستہزأ بها، یظمأ، یتبوأ منها، نتبوأ من الجنہ، جبکہ یہاں بھی حمزہ مضموم ماقبل مفتوح ہے، تو اس کو اسی طرح سے غیر قیاسی مقامات کی طرح ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو ان مقامات کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں اور